وہ اصل میں وہ قلعہ جلالت ہے نا، وہ بہت زیادہ جلالت کی جگہ ہے. لیکن پھر وہ ایک اور بات ہے، ہر سفر میں کیفیت بدلتی ہے. پھر جب ہم نے مکہ مکرمہ کو بھی مولود النبی کی حیثیت سے دیکھا تو ہمیں وہاں بھی حضور کا جمال نظر آیا. واہ. پھر وہ جلال و جمال کی تفریق ختم ہو گئی. اور پھر یہ اللہ کا گھر ہے، رسول کا گھر ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے سارے گھر اللہ کے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نسبت دے دی ہے. جس کو بھی عظمت دینا چاہتا ہے بیتی کہہ دیتا ہے، عبدی کہہ دیتا ہے، اسے اپنی نسبت دے دیتا ہے. میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ان بزرگ کے ساتھ حاضر ہوا، بڑی مشکل سے ویزے، بڑی پریشان سے پہنچے تھے. اور جب سلام کے لیے وہ تو جان ہی رہے تھے، میں دیکھتا تھا. پھر وہ کافی دنوں کے بعد ایک دن پیر کے دن ظہر خاص وقت تو میں نظر رکھی ہوئی تھی، گیا تو وہ جا رہے تھے تو چشم ظاہر رخصت تھی تو انہوں نے میرا سہارا بھی لیا. ایک اور مرید ان کے ساتھ تھے، کرسی پہ تھے. پھر وہاں سے مواد شیخ جب سامنے گئے تو بس ایک لمحے کے لیے رکے اور سلام عرض کیا اور چلنے لگے. تو مجھے بڑی تشنگی، ہم یہاں لمبی دعائیں مانگنے والے، لمبے سلام، تو وہ بڑی تشنگی. باب جبریل پہ جب ہم پہنچے میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ کیسی حاضری ہوئی، اتنی مختصر حاضری. تو وہ کہنے لگے کہ حمزہ صاحب بات وہ اچھی ہوتی ہے جو مختصر ہو. میں جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا دربار وہ دربار ہے کہ آپ کے چچا کا قاتل آیا تو آپ نے معاف کر دیا. تو مجھے امید ہے کہ میں بھی بخشا جاؤں گا. اللہ اکبر. اتنی بس پھر رونا شروع. کعبے پر جب پہلی نظر پڑی تو کہتے ہیں جو کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے اور دعا کروں قبول ہوتی ہے. بے شک بے شک. کیا دعا کی تھی، کچھ یاد ہے؟ حضرت دعائیں تو بہت سی یاد کر کے گئے تھے. اور میں کیونکہ ایک بزرگ کے ساتھ تھا تو جیسی کعبے میں نظر پڑی وہ دعا تو ظاہر میں نے یہی چاہی اور یہی مانگی، پوری طرح مانگی کہ نہیں مانگی کہ اللہ میری دعائیں قبول فرمائے تاکہ آئندہ کی دعائیں قبول ہوں. لیکن مجھے فوراً، کیونکہ ایک بادشاہ کے نام کے دروازے پہ حاضر تھے اور وہ بڑے فقیر درویش میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا باب ملک پہ ہیں. کہنے جلدی چلو. میں نے کعبے کو دیکھا، پھر ان کی جوتیاں اٹھائیں. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا. لیکن تسلیم ایک بات بتاؤں، بزرگوں کی خدمت سے ملتا ہے. کنز الایمان کا ترجمہ ایک بار نہیں بلکہ تین بار آپ نے پورا ریکارڈ کرا. پہلی دفعہ، سب سے پہلی دفعہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا کہ اور یہ چند خوش نصیب ہیں پاکستان کے، وہ چند ایک خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے پورا قرآن مجید کا ترجمہ ریکارڈ کرا. الحمدللہ ثانی، اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے. اور اب الحمدللہ ثانی طالب علم بڑھ رہے ہیں، عالم بڑھ رہے ہیں، فقیر مفتی. آپ کیو ٹی وی کا بڑا حصہ ہے ذرا ابلاغ میں دینی، آپ جیسے ہونہار نگینے چمک رہے ہیں، اللہ توجہ رکھے. لیکن شروع میں مجھے اعزاز ہے کہ پہلا شخص میں تھا جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان، مجھے یہ اعزاز ملا. اور کنز الایمان قاری ظفر صاحب کی تلاوت تھی، وہ بھی بہت بزرگ، ڈاکٹر مسعود صاحب کے بھائی تھے. تو ان کی تلاوت تھی اور میرا ترجمہ مشکل یہ ہوا، وقت بھی لگا کیونکہ وہ ایک ایک لفظ جو اعلیٰ حضرت نے لفظ کہا ہے فرمایا وہی ہم بولتے تھے اپنی طرف سے، یا کوئی آگے پیچھے نہیں. اس کے بعد پھر قاری عبدالباسط صاحب جو مصر والے، ان کی تلاوت شدہ صورتیں تھیں اور اس کے ساتھ پیچ کے ترتیب، اس کے ساتھ میری آواز میں ترجمہ تھا. پھر ایک مرتبہ اور ثانی کو نے وہ پورا قرآن شریف میری آواز میں تھا. لیکن دعا کرے مغفرت کا بہانہ ہو جائے. چاندنی دھلتی ہے مگر پھر میلی ہو جاتی ہے. بہت مشکل کام ہے یہ، بہت. ہاں، جس قدر آپ اس کی اہمیت کو سمجھ کے وہ کام کریں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہوگا اور مشکل لگے گا. تو مجھے اس مشکل پڑھنے میں یا محنت کے انداز سے تو مشکل نہیں لگتا تھا، لیکن اس کی عظمت جو تھی وہ مجھے کہ اس کا حق ادا ہو سکے، ادب جو ہے اس کا ملحوظ رہ سکے. صحیح. لیکن ہر شخص، ہر مسلمان کو میں درخواست کروں گا کہ وہ قرآن شریف ترجمے سے پڑھے. صحیح. اور خصوصاً اہل سنت و جماعت، اہل محبت، کیونکہ قرآن تو یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر. اللہ یہ قرآن گمراہ بہت کرتا ہے، ہدایت بہت دیتا ہے. تو کیا قرآن گمراہ کرتا ہے؟ نہیں، پڑھانے والے، اگر پڑھانے والے، آپ جس فرقے کے عالم سے قرآن پڑھ لیجئے وہ آپ کو تھوڑا سا اپنی طرف کر لے گا. کچھ سوالات جو میں اپنے آنے والے ہر مہمان سے کیا کرتا ہوں، اور ایک سوال، ایک جواب، ایک جملے میں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ دور کا تقاضا کہ تعلیم کے کس گوشے کو ترجیحی بنیادوں پر تھا؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہر دور کے لیے مکمل ہے. بے شک. ہر آنے والے، اور حضور جو صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ایک آپ کی سیرت پاک مثال ہے. آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے جو زمانے ابھی نہیں آئے. تو اس دور، ہر دور آنے والے دور کے لیے. اور تعلیم کا بھی یہ فرق ختم کرنا چاہیے، دین اور دنیا کا علم نہیں. علم کی صرف دو تقسیم ہے، ایک علم نافع ہے اور ایک علم مضر ہے. ایک علم نفع دینے والا ہے اور ایک علم نقصان پہنچانے والا. ہر علم جو نفع دینے والا ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ مذہب سے، دین حق سے ہے.
اور مجموعی طور پر اسلام سے ہے۔ ٹھیک، رویوں میں ناپسندیدہ ترین کیا ہے؟ ظاہر منافقت جو ہے نہیں ہونی کہ چاہیے، نہیں ہو کہ دل میں کچھ اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان، بے شک نگاہ مرد مومن یہ سے تو ہم بدل تقریباً بات کر ہی چکے ہیں اس پر بہت بالکل، تفصیلی۔ بالکل۔ پسندیدہ شخصیت کون؟ اللہ اکبر، ہر شعبے میں ایک شخصیت ہوتی ہے، لیکن مجھے تو میرے والد میرا آئیڈیل ہے۔ دعا پر کتنا یقین ہے؟ دعا کیا حضور کر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، دعا رد القضا، دعا تقدیر بدل دیتی۔ تو دعا پر مجھے اتنا یقین ہے کہ جو مل رہا ہے دعا سے مل رہا ہے۔ غصہ آتا ہے آپ کو؟ غصہ آتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر انسان کی فطرت میں ایک ہیجان ہے، اس کو اگر مفید طریقے سے استعمال کر لیا جائے تو وہ غصہ بھی کام آتا ہے۔ لیکن میں اگر غصہ ایسا ہو کہ جو غیر مہذب ہونے لگے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک، زندگی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ زندگی بہت اچھا سوال آپ کرتے ہیں۔ یہ زندگی اصل میں ایک اور زندگی کے لیے زندگی ہے، آپ اس کو حاصل نہ سمجھیے، براہ کرم اس زندگی کو ایک اور زندگی کے لیے وسیلہ اور سبب سمجھیے۔ ایک سنگ میل ہے، سنگ میل بھی راستے میں آتا ہے نا، وہ کچھ گزر گیا ہوتا ہے پھر دوسرا اس راستے کا ایک حصہ ہوتا ہے نا۔ یہ زندگی ایک اور آنے والی زندگی کا سبب ہے کہ وہ اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ یہاں کی ایک دن کی زندگی آخرت کی 1000 سال کی زندگی سے اچھی ہے، اس کو اچھا کیجئے۔ جیسے ایک بیج سے ہزاروں پھل آتے ہیں نا، لاکھوں، تو آپ یہ زندگی کو، بس جو مختصر جملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی ایک اور زندگی کے لیے سامان ہے۔ زندگی کا، آپ کی زندگی کا اثاثہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اثاثہ یہ ہے کہ کچھ بھی اثاثہ نہیں ہے۔ اثاثہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے سب کچھ حاصل کرنا ہے، مال اور دکان اور مکان اور سب کچھ، اور پھر مجھے معلوم ہے کہ سب کچھ دنیا مجھ سے لے لے گی۔ عزت، دولت، شہرت، ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ میں تو ایمان کو دیتا ہوں، کیونکہ عزت کا معیار بھی بڑا مختلف ہے۔ تو وہ ایمان سلامت ہو تو کوئی میری عزت کرے یا نہ کرے۔ کامیابی کا راز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ اکبر، کامیابی کا راز یہ ہے کہ جو کامیاب لوگ گزرے ہیں، اور پھر میں اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤں گا، حضرت کے جو ایک اللہ کے ولی سمجھتے ہیں کہ ایسی زندگی گزرنا کامیابی ہے، وہ زندگی کامیابی ہے۔ کوئی جملہ ایسا جو یاد رہ گیا ہو، کوئی کوٹیشن ایسی جو یاد رہ گئی ہو؟ میں اس وقت کیونکہ مربوط ایک بات کہہ دوں گا کہ سرکار غوث اللہ نے فرمایا کہ مال کماؤ اور دنیا کماؤ اور سب کچھ حاصل کرو، لیکن یاد رکھنا کہ یہ سب کچھ تم سے لے لیا جائے گا، تم سے تم کو کوئی نہیں لے گا۔ تمہارا اگر کوئی خریدار ہے تو وہ اللہ ہے، یہ یاد رکھنا، باقی دنیا گزارتے ہیں۔ چہرہ شناسی کوئی فن ہے، کوئی علم ہے، آپ پہچان جاتے ہیں؟ حضرت میں سمجھتا ہوں اس چہرے کا کمال ہوتا ہے جو مجھ پر اثر کرتا ہے۔ چہرہ شناسی، چہرہ تو وجہ جو چہرہ ہے وہی انسان کی شناخت ہے۔ اگر چہرہ نہ ملے، یہ سینے کا حصہ نہ ملے تو میت کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ چہرہ ہی پہچان ہے۔ ڈرتے ہیں آپ؟ میں بے شک کس سے ڈرتے ہیں؟ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کی رحمت سے امید رکھتا ہوں۔ روتے ہیں؟ میں بے شک اب افسوس یہ ہے کہ عوامی زندگی میں آ کر وہ جو تنہائی کا رونا تھا وہ بہت کم ہو گیا، ورنہ مجھے اندر سے اگر کسی چیز نے دھویا ہے تو رونے دھویا ہے۔ کیا چیز رلاتی ہے زیادہ؟ محبت رلاتی ہے۔ کس کی محبت؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہے ہر نقش کا نقاش ایک ہی ہے، اور اس سے مجھے محبت ہے، اور میں نہیں جانتا کہ وہ اس کے یہاں پسندیدہ ہوا ہوں کہ نہیں ہوا ہوں۔ اچھے دوست کی پہچان کیا ہے آپ کے نزدیک؟ جس کے ساتھ اچھائی آ جائے، کیونکہ خود اچھائی خود نہیں آتی، کسی کے ساتھ آتی۔ کوئی خواہش ایسی جو آپ سمجھتے ہیں پوری نہیں ہوئی اور ہونی چاہیے؟ بس اپنی اصلاح کی، اور واقعی ظاہر و باطن میری منافقت مجھ سے دور ہو جائے، میں واقعی اچھا ہو جاؤں، ظاہر و باطن کھلے اور چھپے حالت میں اچھا رہوں۔ استقامت۔ کیو ٹی وی کے لیے کیا کہیں گے؟ میں کیو ٹی وی کا خیر خواہ ہوں، مداح ہوں، بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے۔ یہ میں تو کیو ٹی وی کو قرآنی چینل ہی سمجھتا تھا پہلے کے، اور ہے ماشاءاللہ، اور اس میں آپ سب لوگوں کی محنتیں، ان کی انتظامیہ اور ان کے جو آرگنائزرز ہیں، جو مالکان ہیں، ان کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی ہمت کی
اس زمانے میں اتنا بڑا کام شروع کیا. اللہ کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے اور یقیناً آپ نے استفادہ کیا ان کی گفتگو سے اور استفادہ کرتے رہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یاد رہ جاتی ہیں اور زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو سامنے آ جاتی ہیں. اللہ رب العزت ان کو کے درجات کو مزید بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے. اس خیال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کائنات جود کا گھونگٹ اٹھا کے دیکھ لے, کائنات جود کا گھونگٹ اٹھا کے دیکھ لے, ہے کرم کی انتہا طیبہ میں جا کے دیکھ لے. اور دور ہو رنج و علم اور نار بھی گلزار ہو, چشم رحمت آپ کی جب مسکرا کے دیکھ لے, چشم رحمت آپ کی جب مسکرا کے دیکھ لے. اور اب علاج درد ہجراں کی کوئی صورت بنے, اب علاج درد ہجراں کی کوئی صورت بنے, میری بزم ہجر کو محبوب آ کے دیکھ لے, چشم رحمت آپ کی جب مسکرا کے دیکھ لے. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. تسلیمات. خود میں مدینہ سمالیا, کون میری خود میں مدینہ سمالیا. ارے چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی, اور پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا, ایسے میں اجل تو کہاں